الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة المؤمن اس کا دوسرا نام سورت غافر ہے. اس سے رسالت سے متعلق دو مقامات ہم آج کے لیے منتخب کر رہے ہیں. ایک یہ آیت نمبر 48 سے 47 سے وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، جب وہ دوزخ میں جھگڑ رہے ہوں گے. فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، تب وہ دنیا کے جو کمزور، یہ جن کو کہتے ہیں نا فالوورز فینس، یہ بھی ایک مخلوق ہوتی ہے، تو یہ کہیں گے للذین استکبروا، اپنے وڈیروں اور چودھریوں سے، لیڈروں سے، انا کنا لکم تبعا، دنیا میں ہم تمہارے پیروکار تھے. فہل انتم مغنون عنا نصیبا من النار، آج کیا سارا نہیں تو دوزخ کے عذاب کے کچھ حصے سے تم ہماری بچت کروا سکتے ہو. قال الذین استکبروا انا کل فیہا، چودھری وڈیرے متکبرین بولیں گے نہیں، ہم سارے اب یہی ہیں. ان اللہ قد حکم بین العباد، اور اللہ اپنے بندوں کے مابین جو فیصلے کرنے تھے وہ کر چکا ہے. اب اللہ کا فیصلہ کون اس کے بعد کوئی دم مارے. وقال الذین فی النار، اور وہ سارے لوگ جو دوزخ میں ہوں گے وہ بولیں گے، کہیں گے لخزنۃ جہنم، جہنم کے داروغوں سے، ادعوا ربکم، اپنے رب سے ہماری ایک درخواست کر دو. یخفف عنا یوما من العذاب، بہت ہی قرآن مجید کا خوفناک مقام ہے. یخفف عنا یوما من العذاب، صرف عذاب سے ایک دن کی تخفیف کر دے، عذاب سے صرف ایک دن کی چھٹی دے دے، چھٹی صرف ایک دن کی. قالوا، جہنم کے داروغے بولیں گے، اللہ سے تو جہنم کے داروغوں نے کچھ ان کی درخواست نہیں پہنچائی ہے، ان کو انہوں نے ترت جواب دیا ہے. اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا تمہارے پاس نہ آتے تھے تمہارے رسول بینات، روشن نشانیوں کو لے کر. قالوا بلا، کہیں گے وہ تو تھا، رسول تو آتے رہے ہیں. قالوا فادعوا، کہیں گے تو پھر پکارتے رہو. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافروں کی جتنی پکار ہوگی وہ سب کی سب جو ہے نا رائے گاں بے مقصد ہی جانے والی ہے، تمہیں پکارنے کا فائدہ کوئی نہیں. یہ ایک مقام رہا. اور دوسرا مقام ہے اس صورت کے بالکل آخر میں، افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ دیکھ لیتے کیسی رہی عاقبت، انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے رہے. کانوا اکثر منہم، وہ ان سے زیادہ تھے. واشد قوۃ وآثارا، اور ان سے زیادہ قوت میں تھے، اور جو انہوں نے آثار چھوڑے ہیں نا وہ یادگاریں، یہ بہت کمال لفظ ہے. وآثارا، یادگاریں جو انہوں نے چھوڑی ہیں وہ ان سے زیادہ ہیں. فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، تو کچھ فائدے کا نہ ہو سکا ان کے لیے جو کچھ وہ اس جہان میں کمائی کرتے رہے ہیں. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، پھر جب آئے ان کے پاس ان کے رسول بینات کے ساتھ، روشن نشانیوں کے ساتھ. فرحوا بما عندهم من العلم، پتہ ہے کیا ہوا؟ رسولوں کے جو مخاطبین تھے اترانے لگے اپنے اس علم پر جو ان کے پاس تھا، رسالت کے مقابلے پر علم. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور جو کچھ وہ ٹھٹھا اڑاتے رہے اس کی شامت آخر انہی پر پڑی. فلما رأوا بأسنا، آخر جب انہوں نے ہمارا عذاب ہی دیکھ لیا. قالوا آمنا باللہ وحدہ، تو کہنے لگے ہم اب ایک تنہا یکتا اللہ پر ایمان لاتے ہیں.
وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، اور ہم کفر کرتے ہیں ان سارے باطل خداؤں کے ساتھ جن کو ہم اللہ کے ساتھ شریک کرتے رہے. فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ، اب کیا فائدہ ان کے ایمان لانے کا. لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، جب ہمارا عذاب ہی دیکھ لیا. سنت اللہ التي قد خلت فی عبادہ، یہ تو اللہ کی سنت ہے، طریقہ ہے اللہ کا جو کہ اللہ کے تمام پہلے جتنے بندے دنیا میں ہوئے ہیں ان کے معاملے میں گزری ہے. وخسر هنالک الکافرون، اور کفر کرنے والوں کے ہاتھ تو صرف خسارہ ہی آنے والا ہے وہاں پر. ہم نے کہا کہ یہ دونوں مقامات خاص طور پر رسالت کے حوالے سے ہم نے چنے ہیں. ہمارے یہ مختلف اپروچ ہیں عقیدے سے متعلق. ہمارے جو اہل سنت ہیں ان کی جو ہے نا وہ رسالت پر اور رسالت سے حاصل شدہ علوم پر بے انتہا، تو کہتے ہیں کل زور ہمارا اس بات پر ہے، اصل فوکس اس چیز پر ہے، رسالت پر اور رسالت سے حاصل ہونے والے علم پر. یہ ایک پردہ ہے، کوئی نہیں اٹھا سکا ہے. جو اتنے کوئی بہت بڑے بڑے دماغوں، ہم انکار نہیں کرتے کہ یہ پتہ نہیں یہ کانٹ، یہ فلاں بہت بڑے بڑے دماغ ہوں گے ان کے. دو عام انسانوں کے اندر کوئی ایک پاؤ مغز ہوگا ان میں، چلو جی ایک پنسیری مان لیتے ہیں ہم، بہت بڑا دماغ ہوگا. بھائی وہ پردہ کسی کے لیے اٹھ نہیں سکتا ہے. وہ پردہ اللہ ہی اٹھائے تو اٹھائے، اور اس پردہ نام کا اٹھانے کا نام ہے ریویلیشن، رسالت اور وحی. ٹھیک ہے. تو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ انسانوں پر یا زمین پر اللہ تعالیٰ کی کوئی تھوڑی نشانیاں نہیں ہیں، کوئی تھوڑی اللہ نے حجت قائم کی. سب سے بڑی حجت کیا ہے؟ روئے زمین پر خدا کی سب سے بڑی حجت کیا ہے؟ کہتے ہیں رسالت. اور وہ ہے نا سورۃ نساء کے آخر میں رسول مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل. رسولوں کا تانتا لگا دیا، خبردار کرنے والے اور بشارتیں دینے والے. لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل، تاکہ نہ رہ جائے انسانوں کے پاس کوئی حجت اللہ کے اوپر. یہ بہت زبردست بات ہے. یعنی رسول کو بھیج دیا، پھر اس کے بعد یہ سمجھا جائے کہ ابھی بھی ان کے پاس کوئی حجت ہے. یہ اتنی بڑی ضلالت ہے. اور یہاں سے ہم ان تمام افکار کو بھی نرا باطل، بدعت، ضلالت اور گمراہی جانیں گے، جن کا یہ خیال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے جہان میں جو روشنی ہو چکی ہے، اس کے باوجود بہت سارے لوگوں کے پاس قیامت کے روز اللہ کے پاس حجت ہوگی. وہ جی دیکھیں جی آپ کو پتہ نہیں جی، ان کو کسی نے بتایا نہیں. اب یہ ہے، ہم وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید میں اب دیکھ لیں وہ دوزخی بیچارے رو پیٹ رہے ہیں اور داروغوں سے کہہ رہے ہیں کہ خدا سے ایک دن کی چھٹی کروا دو. اچھا، اس کے جواب میں بے شمار باتیں کہی جا سکتی ہیں. یہ بہت قابل غور بات ہے کہ داروغے بھی، کیونکہ وہ اللہ کے سکھائے ہوئے ہیں اور اللہ کے متعین کیے ہوئے ہیں، وہ صرف ایک بات کہتے ہیں. اتنی بڑی کچھ جاتا ہے کہ اگر اللہ رحم کرے جس بندے نے کروڑوں سال تک، یا خدایا بچا کے رکھنا، کروڑوں سال تک جلنا ہے جس نے اس کو صرف ایک دن کی چھٹی دے دی جائے، کوئی بڑی بات ہے بھلا؟ نہیں دی جا رہی ہے. لیکن اس کے جواب میں جو بات کہی جا رہی ہے وہ ہے کہ اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، کہ تمہارے پاس کیا رسول آ گئے تھے. رسولوں کا آنا کوئی چھوٹا واقعہ نہیں. یہ اتنی عقیدہ اسلامی کی اتنی اہم بات ہے کہ دماغوں کے اندر اس کو بٹھانا کہ بھائی رسولوں کے بعد کوئی شے باقی نہیں رہی. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. اب جب رسالت آ چکی ہے اے نبی، پھر بھی یہ لوگ منہ موڑیں تو بس تجھ پر ہے بلاغ اور ہم پر ہے حساب. تجھ پر پہنچا دینا اور ہم پر پکڑ لینا، دو ہی کام ہے. بلاغ ہو گیا، حساب صرف اب باقی ہے یا ایمان یا پھر گرفتاری اور سزا. اب تیسری کوئی صورت جو ہے وہ باقی نہیں رہی ہے. اچھا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید نے بھی کہا ہے کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم نہیں عذاب دیتے. ویسے آپ دیکھ لیں کہ معتزلہ یہی کہتے ہیں نا کہ رسالت، یہ ظالم کہ جی عقل جو ہے یہ اس کی اتنی تعظیم کرتے ہیں کہ عقل خود بتاتی ہے کہ اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، اور اللہ رب کے عقل ہی جو ہے نا اصل حساب کی بنیاد ہے. تو قرآن میں کہتا ہے کہ یہ بے شمار نشانیاں اللہ کی وحدانیت کی پھیلی ہوئی تھیں
کائنات کے اندر، یہ سورج، چاند، زمین، تارے، ہوائیں، یہ زندگی، موت، سب کچھ یہ اللہ کی قدرتیں اور قوتیں ہیں، کرشمے ہیں، اور انسان کو مبہوت کر دیتے ہیں۔ اچھا، اس کے باوجود اللہ کہتا ہے ان ساری دلیلوں، نشانیوں کے باوجود وما كنا معذبین، ہم نہیں کبھی بھی عذاب دینے کے، حتی نبعث رسولا، جب تک ایک رسول نہ بھیجیں۔ تو پھر اصل پکڑ کس بات پہ ہوئی؟ اصل پکڑ رسالت کے آ جانے پر ہوئی کہ اگر اس کو جو ہے وہ نہیں مانا۔ اچھا، یہ ہم کہتے ہیں کہ اس وجہ سے اہم ہے کہ ایک درجے پہ جا کر اللہ کی عبادت کرنا بھی حقیقت ہے کہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ کی وہ عبادت کرنا جو اب منسوخ ہو چکی ہے۔ کئی ملتیں ہیں اللہ کی عبادت کرتی ہیں اور شاید کم نہیں کرتی ہوں گی، ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ بھی کر لیتی ہوں، لیکن وہ عبادت منسوخ ہے، اللہ نے اس کو منسوخ کر دیا ہے، وہ اب ویلڈ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ تو اللہ کی عبادت بھی کی لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، پیدا ہی اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی عبادت انہوں نے کی ہے، لیکن کون سی عبادت؟ پھر دوبارہ رسالت آ گئی۔ رسالت کے بنیاد پر عبادت نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ کی، تو وہ کوئی معنی نہیں ہے اس عبادت کا۔ اچھا، یہ ایک اور پہلو سے یہ بہت اہم ہو جاتا ہے کہ اس دور میں آپ کو پتہ ہے ہمارا ایک بہت بڑا انکاؤنٹر جو ہے یہ ہیومنسٹ افکار کے ساتھ جو ہے وہ ہے۔ یہ جو ہے نا اچھائی کا اور بھلائی کا ایک خاصا بڑا تصور یہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھائی اور بھلائی، انسانوں کے ساتھ زیادتی نہ کرو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، لوگوں کو خوشیاں دو، خوشیاں بانٹو۔ اچھا، تو یہ جو ہے بھلائی کا تصور یہ ہے۔ اچھا، پھر ایسی مطلب بدماشی اور فوجداری ہے کہ ہم کو ڈراتے ہیں کہ بھئی تم نے اگر ان کے لیے دوزخ کا نام لیا نا تو دیکھنا تمہارا کیا کرنا۔ حقیقت ہے اچھے خاصے مولوی بیچارے اپنی عزت بچانا مشکل ہے، جھینک جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں بعض ایسے لوگوں کے حوالے سے بات کرنے میں جو بالکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر نہیں گے، لیکن نیکی کے اور بھلائی کے پہاڑ یہاں پر کھڑے کر کے، اوے تم نے کیا کیا، وہ دیکھو اس نے یہ کیا ہے، اتنا کیا ہے، اتنا کیا، انسانیت کی اتنی خدمت، پھر تم کہتے ہو دوزخ۔ ہم کہتے ہیں جی دوزخ میری نہیں، میرے ابا کی بھی نہیں اور تمہاری بھی نہیں، اور پھر بھی جنت میں نہیں ہے۔ جنت میری ہے کیا؟ بخدا میری ہو تو مجھے کیا مسئلہ ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسالت کی چوکھٹ پر ہی آ کر جو اللہ کو وہ سجدہ جو اس نے مقرر ٹھہرایا ہے، وہ تو اپنے آپ کو ہونے والے سجدے کو نہیں مانتا جب تک کہ وہ سجدہ اس رسالت کے فریم کے اندر اس کو نہ ہوا، نہیں مانتا۔ مطلب کیا زبردستی کر لو گے؟ میرے ساتھ کر لو جتنی زبردستی کرنی، کیا خدا کے ساتھ تم زبردستی کر سکتے ہو؟ خدا نے ایک کتاب اتاری، اسلام یہی ہے، تم اسلام کو نہیں مانتے نہ مانو، تم اسلام کو نہ مانو، کہو ہم نہیں اسلام کو مانتے تو ٹھیک ہے، ہم اپنے طور پر جو بھی رکھو، جو عقیدہ رکھنا ہے، آج کون تمہیں پکڑنے والا ہے، حساب کا ایک دن مقرر ہے، ہم بھی صبر کریں گے، فانتظروا انا منتظرون۔ تو وہ بات تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ایسی بدماشی، دادا گیری ہیومنسٹوں کی کہ اس وقت وہ ہمارے اسلامی عقیدے کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خبردار اگر تم نے اس بات کا نام لیا کہ رسالت شرط ہے نجات کی، رسالت پر ایمان شرط ہے نجات کی، رسالت کے بغیر بھی بھلائی ہو سکتی ہے۔ ہم کہتے ہیں بھلائی ہوتی رہے، بخدا رسالت پر ایمان لانے والوں کے گناہ بھی بخشے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ رسالت پر اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ملت، رسالت اصل میں یہی ہے نا، اللہ کے ہاں قبول ملت۔ اس عقیدے کو شاید اس دور میں بیان کرنا، ذہنوں کے اندر بٹھانا بے حد ضروری ہے۔ اللہ کے ہاں قبول ملت پر جو پایا گیا، انشاءاللہ اس کے گناہ بھی بخشے جائیں گے، اور جو بندہ اللہ کے ہاں قبول ملت پر نہ پایا گیا، منسوخ ملتوں پر پایا گیا، اس کی نیکیاں بھی قبول نہیں ہیں۔ یہ حیرت انگیز بات ہے، غیر معمولی بات۔ اس کی نیکیاں بھی قبول نہیں، انشاءاللہ اس کے گناہ بھی جو ہے نا معاف ہوں گے، اس کے گناہ بھی بخشے جائیں گے۔ تو ورنہ ہمارے گناہ گاروں کا اور سہارا ہے کیا؟
سوائے اس بات کے کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، یا اللہ تیرے بھیجے ہوئے ایک نے منادی کی تھی، خدایا ہم نے تو اس کا دامن پکڑ لیا تھا، اب گناہ بڑے ہیں، اب بخشتے انشاءاللہ بخشنے والا ہے۔ تو توحید جو ہے نا یہاں پر آ کر توحید کل کی کل جو ہے نا رسالت کے اندر سموئی جاتی ہے۔ توحید ہے ہی وہ جو جس کا بیان رسالت کر کے دے، وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا۔ توحید کی نشانیاں تو اتنی بڑی ہیں، کائنات پوری چیخ چیخ کر خدا کی یکتائی بیان کر رہی ہے، لیکن وہ اس کی کوئی وہ نہیں تھی اللہ کی پکڑ آئے گی تو اس بنیاد پر کہ ایک شخص جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو تمہاری طرف بھیجا تھا یا نہیں بھیجا تھا، اور اگر اس پر ایمان لے کر آئے ہیں تو یہ ساری کی ساری توحید کی محنت انشاءاللہ کامیاب ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو وہ رائے گاہ ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ اس وقت جو ایک بھلائی کا بہت ہی نام نہاد تصور ہے نا انسانوں کے ساتھ خیر کا اور بھلائی کا، اس کے بخیے ادھیڑنا اہل توحید کے لیے ضروری ہے کہ نیکی تمہارے باوا کی نہیں ہے جو تم مقرر کرو کہ نیکی کیا ہے، نیکی وہ ہے جو اس کے ہاں قبول ہو، اور وہ بتائے گا کہ نیکی کیا ہوتی ہے، اس کی حیثیت۔ اب ظاہر جو بندہ رسالت کو نہیں مانتا تو وہ تو دو منصب لے رہا ہے نا، حقیقتوں کا تعین کرنے کے لیے ایک تو رسالت کا منصب بھی اپنے پاس لے رہا ہے، رسالت کا متبادل بھی وہی ہے، اور خدا کا متبادل بھی اب وہی بن گیا ہے۔ یہ جتنی حقیقتوں کا تقرر کرے گا ہمارے ہاں تو خدا کرے گا نا، اور خدا جو ہے اپنے اس فیصلوں کو کمیونیکیٹ کرنے کا ذریعہ رسالت کو بنائے گا، تو ہمارے لیے تو خدا بھی ہے اور ہمارے لیے رسالت بھی ہے۔ ان ظالموں نے جب رسالت کو بیچ سے نکال دیا تو خدا بھی یہ خود بن گئے، اور یہ جو ہے رسول بھی پھر یہ خود ہی بن گئے۔ تو یہ جو ہے نا نیکی، ہم یہ کہتے ہیں کہ نیکی کرنا بہت اچھا ہے، بہت ضروری ہے، لیکن گناہ گار بھی انشاءاللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ بہت سارے گناہ بھی کریں گے، خرابیاں بھی لے کر آئیں گے، اور اب وہ جو ہے نا کہ عقیدہ، یہ اب اللہ جانتا ہے اس وقت ہمارے بہت سارے ماشاءاللہ دین کے داعی بھی جو ہیں نا وہ بھی اس پوائنٹ پہ خاصا کام خراب کرتے ہیں۔ یار ٹھیک ہے، عمل کی اہمیت تم بہت زیادہ بتاتے ہو لوگوں، عمل کرو عمل کرو عمل کرو۔ کل بھی میں نے عرض کی تھی کہ جس وقت پورا ماحول جو ہے وہ اللہ والوں کا تشکیل دیا ہوا نہیں ہوگا، میڈیا میں اللہ والے نہیں بول رہے ہوں گے، ایجوکیشن میں اللہ والے نہیں بول رہے ہوں گے، یہ جتنے دماغوں پر اثر انداز ہونے والی ہوائیں اور فضائیں ہیں اس پر اہل توحید نہیں چھائے ہوں گے، تو اس وقت آپ عملوں کی توقع کہاں کریں گے؟ کون سے اعمال ہوں گے اس وقت؟ الا ماشاء اللہ، اعمال تو ویسے ہی اس وقت نہیں ہوں گے، اور ہمارے مبلغ کو چڑھی ہوئی ہے عمل کروانے کی لوگوں سے، وہ عمل کرو جی عمل کرو۔ بھائی اس وقت تو عقیدہ ہے، عقیدے کا بیان اور عقیدے پر پختگی، اور حتیٰ کہ لوگوں کو ایک درجے میں یہ بتانا کہ بہت ساری بدعملیاں بھی ضرور بخشی جائیں گی اگر اللہ کی صحیح تعظیم تم نے کر لی ہے، اگر اللہ کی وحدانیت اور اس کے رسالت، رسول کا منصب جو روئے زمین میں ہے، اور تمہارے ملکوں میں رسول کا ایک منصب ہے اللہ نے دیا ہوا ہے، اگر اس منصب کو تم مانتے ہو تو انشاءاللہ العزیز بہت سارے گناہ جو ہیں وہ بھی بخشے جائیں گے۔ تو اعمال پر بہت زیادہ زور دینا اس وقت کا کہ وہ صحیح نیریٹو نہیں ہے جو حالیہ معاشروں کو دینا جو ہے وہ ضروری ہے۔ یہ دوسری آیت پہ تھوڑی سی مجھے بات کرنی تھی، لیکن میرا خیال ہے کہ وقت زیادہ ہو گیا، تو انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو یہ رسالت کے حوالے سے اس میں بھی ایک بڑی اہم بات تھی، وہ انشاءاللہ پھر کبھی کسی وقت کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔